السلام علیکم. محمد صدیق اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اگر عدالتوں نے انصاف دینا ہو تو وہ میں تو کہوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت کچھ سیکھنے والی چیزیں ہیں. اور جس طرح یہ انصاف کے معیار ہے نا، ٹیکنیکلٹیز جانے، ٹیکنیکل شوڈ ناٹ بی ہرڈل ان ڈسپنسیشن آف جسٹس. عمران خان صاحب سے اب کل عدالت کی نمائندہ جا کر ملاقات کریں گے. پھر سائفر کے کیس کے فیصلے کے بعد بہت سے لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی، باتیں بڑی کرتے تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت کے علاوہ اور کرنے کا ہے ہی کیا ان کے پاس کہنے کے لیے؟ جو اصل دہشت گرد ہے ان کو تو پکڑنا نہیں ہے حکومت وقت نے. اور ایک جو خبر آ رہی ہے کہ محسن نقوی وزارت داخلہ سے فارغ ہو رہے ہیں. شاید جتنا کام لینا تھا وہ لے لیا گیا ہے. یہ بات عام ہے. اچھا، اس کی وجہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ وزارت داخلہ کے اندر ہی دو لوگ اور آگے، ایک وزیر مملکت بھی آ گیا اور ایک مشیر داخلہ بھی آ گیا. وہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہے. تو بڑی خبر جو یہی ہے کہ محسن نقوی جو ہے وہ وزارت داخلہ سے نکل رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، نکالا جا رہا ہے. پتہ نہیں، ابھی میرے پاس خبر ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ باتیں ہم سن رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بات بڑی واضح ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، ورنہ تو بہت ایکٹیو تھے نا. فوراً آنا، ایک چیز کو سامنے لے کے آنا، ایکسپلین کرنا، باتیں کرنا، یہ سارا کچھ تو آپ دیکھتے رہے ہیں نا. ہم تو یہی آپ کے سامنے بیان کرتے رہے ہیں. اور محسن نقوی صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں، 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے، پنجاب کے جو اندر حالات ہوئے، پنجاب کے اندر جو پولیس نے رول پلے کیا. پھر اور تو بھی کسی وقت سوال یہ اٹھیں گے بھی، جو جتنے ٹینڈر اور کانٹریکٹ دیے گئے ان کی شفافیت پہ بھی بہت سی باتیں ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوں یا لاہور کے اندر ہوں یا پنجاب کے اندر. جتنے بھی پروجیکٹ ہیں جو نگران دور کے اندر دیے گئے ہیں، اس کی ٹرانسپیرنسی پہ کسی وقت بھی سوال اٹھیں گے. لیکن کیا کریں، آگے ادارہ تو کوئی بیٹھا نہیں ہے. نیب تماشا ہی بنا ہوا نا جی، اور کیا ہے. اینٹی کرپشن تماشا ہی ہے. ایف آئی اے کچھ نہیں کر رہا، پولیس ہوائی باتیں کر رہی ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لینا کہ کیا حالات ہیں، کیا باتیں ہیں جو آپ سمجھنا چاہیں یا سمجھانا چاہیں یا کرنا چاہیں. یہاں سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں صدر جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کے پاس جو بڑی زبردست مشال یوسف کی عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے خلاف توہین عدالت کیس کی دماد کے دوران جیل سپرنٹینڈنٹ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے نا عدالت میں پیش ہوئے. ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہا تھا کہ سیکورٹی خدشات کے نظر عمران خان کو جیل سے لانا ممکن نہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کے لیے لنک دستیاب نہیں. اب بندہ پوچھے، میں صرف بتا دوں، جب وہ دہشت گردی کورٹ میں جانا تھا تو موبائل سے آ گئے تھے، یعنی واٹس ایپ کی کال سے آ گئے تھے، فیس ٹائم کی کال سے. نیٹ چاہیے آپ کو، ویڈیو لنک نہ بھی ہو، ایسا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن کمال ہے. یہاں دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اسی لیے کھٹکتا تھا. اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اب جو عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اس طرح سے. وہ علیحدہ بات ہے، انصاف کا معیار تمام عدالتوں کا برابر نہیں ہے. اس میں بہت سی باتیں میں کرتا رہتا ہوں اور میں کرتے رہوں گا. سپرنٹینڈنٹ جیل سے جو ہے نا بیان الطرفی طلب کر لیا، اور عدالت نے لا کلرک جو ہے نا سنگینہ بنگش کو اڈیالہ جیل بھجوانے کے لیے کمیشن مقرر کر دیا. اور عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لا کلرک جیل میں عمران خان صاحب سے مل کر پوچھیں کہ مشال ان کی وکیل ہیں یا نہیں. اور وقفے دوران جب سماعت شروع ہوئی تو جج صاحبہ نے صاحب آپ کب سے وکیل ہیں اور کون سے بڑے کیسوں میں عمران خان کی طرف سے پیش ہوئی ہیں. مشال نے اوور آل پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے کیسز گنوانا شروع کر دیے. جج صاحب سمجھ گئے اور اپنے پچھلے آرڈر سے نرم آرڈر کر دیا. ٹھیک ہے نا جی. اور دلائل دیے کہ عدالت آرڈر کرتی ہے، ہماری ملاقات نہیں کرائی جاتی. پتہ نہیں سر، ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جسٹس صدر اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ ہمیں بھی، جس کے پاس عدالت میں بہت سے کہکے لگے، ہر ایک نے سنا. اور یعنی دیکھیں، عمران خان صاحب کا حق ہے، بڑی واضح طور پر حق ہے. جیل پریزن ایکٹ کے تحت، پریزن رولز کے تحت یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR، نیلسن منڈیلا رولز، یہ بہت سے ہیں. میری بہت سی پٹیشنیں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ فکس ہی نہیں کرتے. جسٹس عامر فاروق صاحب آخری دنوں میں جا کر فکس کیا، دوبارہ اگر کیس آتے ہیں تو وہ کال لسٹ ہی کینسل کر دی جاتی ہے، یعنی وہ کیس ہی نہیں لگائے جاتے. ورنہ جو کمیشن کی باتیں ہیں، میں نے ساری آج سے نہیں، بہت پہلے کی میں نے باتیں کی ہوئی ہیں کمیشن بنانے کے حوالے سے.
اور میں نے صحافیوں کو اور سینئر لوگوں کو کہا تھا وہاں بناگر کمیشن میں جا کے عمران خان صاحب کی جیل میں عملی سہولیات دے کے اور عدالت کے سامنے ایک ایک چیز لا کر بیان کرے. یعنی یہ میں کو پرانی بات کر چکا ہوں اس کانٹیکس کے حوالے سے. ٹویٹر بین کرنے کے حوالے سے، سوشل میڈیا بین کرنے کے حوالے سے وہ لارجر بینچ کی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کچھ اور درخواستیں یہاں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ لارجر بینچ کے سامنے آ جائے اور اس میں بھی جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھ سکے. ہمارا کام ہے عدالت کی معاونت کرنا، ہم نے اور عدالت کے سامنے چیزیں حقائق رکھنا. عدالت کا کام ہے انصاف دینا. اس کے سامنے کوئی بھی طاقتور آدمی ہو وہ عدالت کے سامنے سر نگو ہونا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اور میں تو کئی دفعہ یہاں کہتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کے آرڈر منوائے ہی نہیں جاتے. عدالت آرڈر کرتی ہے، اس پہ عمل درآمدی. میں بڑی 20 مثالیں میں دے سکتا ہوں اس حوالے سے، 20 مثالیں. سیکشن 144 کے حوالے سے میں نے جو پہلے ذکر کیا اس کے کانٹیکس کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے. تو یہ اچھا ایک جو بات ہے نا DGISPR کہ جعفر ایکسپریس ہائی جیک کرنے والے دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلر کے ساتھ رابطے میں تھے. افغانستان پہلے بھی اس بات کا انکار کر چکے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فوج کے ترجمان ادارے نے الزام عائد کیا تھا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے سرغنہ کی ہدایت پر کیا، جو واقعے کے دوران حملہ آوروں سے براہ راست رابطے میں تھا. اور طالبان حکومت نے بلوچستان میں ٹرین جو ہے نا مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس پر حملہ جو افغانستان سے جوڑنے کے پاکستان کے بیان کو مسترد کر دیا ہے. یہ معاملہ بڑا ایسا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جانا چاہیے، میٹیریل اکٹھا کرنا چاہیے گلبھوشن یادو کی طرح پر. اور یا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسے معاملات کی بجائے جو ہے الزامات کی بجائے اپنی سلامتی اور اندرونی مسائل پر توجہ دیں. اور اس میں طالبان حکومت کے وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقادر بلخی نے ایکس پر جاری بیان میں کہا تھا کہ بلوچ مزاحمت میں شامل کوئی بھی رکن افغانستان میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی طالبان حکومت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. لیکن ایک بات بڑی زبردست ہے، جب ذکر کرتے چاہیں تو بڑی دور تک بات جاتی ہے. وزیر دفاع جو ہیں اور وہ نیشنل اسمبلی کی فلور پہ اتنی باتیں انہوں نے سننی پڑی. باتیں تو بڑا بوٹ پالشی ہے کہ اگر ذکر کیا تو پیچھے سے آواز آئی کہ اس وقت بوٹ پالشی ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں، یعنی آپ لوگ زیادہ، یعنی اس طرح کی باتیں یہ ساری سننی پڑتی ہیں نا. پھر آپ کو جس طرح بھی بات آپ کہیں گے، آپ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں نا اور عمران خان اور PTI کا نام بڑی دفعہ لیا انہوں نے. اور سوال ہے کہ لوگ ذوق سے پوچھ رہے تھے کہ BLA کا نام کتنی بار لیا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا شاید انہوں نے. اور یہ لوگ بلوچستان سے دہشت گردی اپنی ناکامی سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو پر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں اس بات کا. ٹھیک ہے نا جی. لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان بہت خطرناک ہے، لیکن یہاں کروڑ روپے کی رشوت دے کر پوسٹنگ کیوں لی جا رہی ہوتی، کروڑوں لگا کر اربوں روپے کمائے جاتے ہیں. اور DGISPR نے بھارتی میڈیا کی پروپیگنڈا ویڈیوز چلا دیں. سراب مفتی کا کہنا تھا کہ کہیں ضروری نہیں کہ بے روزگاری ہو تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سڑک اور بجلی نہیں ہوگی تو میں تشدد پر اتر آؤں گا. یہ دہشت گردی ہے. اب میڈیا نے انہیں ناراض بلوچ کا نام دے دیا ہے. اب یہ باتیں ساری سامنے آ رہی ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونے چاہیے. دہشت گرد جو ہیں دہشت گردوں کو دہشت گردی کے ساتھ سلوک، یعنی جو لوگ دہشت گرد ہیں وہ قابل معافی نہیں ہے، نہ قابل رعایت ہے. ان کو کٹارے میں لانا ہے اور لا کے رہنا چاہیے سارے اس مسئلے میں. اور 1976 میں وزیر اعلیٰ کے بیٹے اسد مینگل کو اغوا کیا گیا، جس بارے بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ انہیں جنرل ٹکا خان نے بتایا کہ وہ قیاد میں مر گیا اور وہ ابھی تک مسنگ پرسن ہے. اب بلوچستان کے لوگوں کو اب اعتماد میں لے کر BLA کو عوام سے جدا کریں، اور جب آپ عوامی حمایت حاصل کر لیں گے تو اب BLF کے خلاف کام ہو جائیں گے. یعنی دیکھیں نا، یا جب آپ ادھر سے نکلیں گے تو الٹیمیٹلی تو آپ کی پوزیشن ہی کچھ اور ہوگی، آپ کہیں اور کھڑے ہوں. ایک بات کا میں کریڈٹ علی مین گھنڈا پور کو دیتا ہوں، اور وہ بہت ضروری ہے کہ ڈرگ فری پشاور پروگرام کے تیسرے مرحلے میں پاس آؤٹ افراد کو ان کے خاندان کے حوالے کر دیا گیا. اور یہ تیسرا مرحلہ نومبر 2024 میں شروع ہوا. میں نے بڑی کوشش کی پنجاب کے اندر ایسے حالات شروع ہو سکیں، بن سکوں، لیکن نہیں بنا سکا. میں نہیں، کوشش میری ناکامی ہے میری ہے. میں کیا کہوں، یہاں بڑی کوشش کی کہ یہ معاملات چل سکے. کوشش میں کروں گا اب کہ دوبارہ اس سارے مسئلے کو میں لے کر ٹیک اپ کروں، لیکن یہ بڑے کریڈٹ جاتا ہے. اس مرحلے میں نشئی کے جو ہے نا 1239 افراد کی بحالی عمل میں لائی گئی، اور 13 خواتین اور 28 کم عمر لڑکے شامل ہیں اس میں. پشاور کے 611 افراد، جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع سے 536 افراد. دیکھیں ان سب کو لا کر اکٹھا کر کے یہ ہے کام کرنے والا. یہ سیکھنا چاہیے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو ان سے.
اس طرح 48 افراد پنجاب سے، 10 سندھ سے اور 26 افغان شہری بھی پروگرام سے مستفید ہوئے۔ یہ منشیات کی قیادی افراد کی بحالی کا سب سے بڑا پروگرام، اس کے لیے 32 کروڑ کی خطیر رقم مختص کی گئی، اور تیسرے محلے میں تحت نشے سے بحال افراد کے لیے 50,000 روپے فی کس مالی معاونت کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، پنجاب کو بھی اسے سیکھنا چاہیے، سندھ کو بھی سیکھنا چاہیے، بلوچستان کو بھی سیکھنا چاہیے۔ حکومت سندھ کی بات ہو رہی ہے، حکومت بلوچستان کی اور حکومت پنجاب کی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان۔